صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروردگار عالم سے استدعا ہے جہاں بھی رہیں پروردگار عالم ہمارے مومنین مومنات کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آج پیغام جمعہ میں آپ کی خدمت میں، چونکہ ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ایام بڑے غمناک، بڑے ہی دکھ اور درد والے ہیں، جس میں پیغمبر اکرم کی شہادت، امام حسن مجتبیٰ کی شہادت، اور ایران کے حساب سے چونکہ مختلف مقامات کے اوپر مختلف تواریخ کے اعتبار سے شہادت امام رضا علیہ السلام منائی جاتی ہے. تو امام رضا علیہ السلام کی جہاں قبر مطہر ہے وہاں پر جو تاریخ منائی جا رہی ہے وہ ہے شہادت کی آخری سفر میں. تو دوستو، ہم تینوں شخصیتوں کے سلسلے سے ایک چھوٹا سا پیراگراف آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، تاکہ جس کی بنیاد کے اوپر انشاءاللہ پیغام جمعہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک پیغام کی اعتبار سے ایک میسج بنے. دوستو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ نے اے کائنات کے لوگوں، آپ کے پاس دو چیزیں بھیجی ہیں. ایک بھیجا ہے کتاب، قد جاءکم من اللہ، آیا ہے اللہ کی طرف سے تم لوگوں کے لیے، نور و کتاب مبین، ایک نور آیا ہے اور کتاب مبین آئی ہے. اگر کسی بھی کالج میں، کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی اسکول کے درسگاہ میں، کلاس روم میں اگر صرف کتاب رکھ دی جائے اور ٹیچر کا اہتمام نہ کیا جائے تو یہ بتائیے کیا وہ اسکول چلے گا؟ کیا وہ ٹیچر اگر نہ ہو تو کیا یہ بچے کچھ پڑھ پائیں گے؟ ورنہ کتاب تو ان کے گھر میں بھی موجود ہے، وہاں وہ کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ اس لیے کہ وہاں پر ان کے پاس پڑھانے والا ایک استاد ہے. تو ہمارا ایک اسکول، ایک کالج، ایک یونیورسٹی، ایک مدرسہ، ایک درسگاہ، کلاس روم بغیر ٹیچر کے نہیں چل سکتا. تو یہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے. پروردگار عالم اگر اس کتاب کو بھیجتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معلم نہیں بھیجتا تو اس کائنات کے اوپر ایک ظلم ہو جاتا. نعوذ باللہ، اللہ کی طرف سے یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر ایک ایکسکیوز ہو جاتا، پروردگار ہم تو قرآن سمجھنا چاہتے تھے مگر کسی نے ہمیں سمجھائے نہیں. تو وہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ جن کا علم یہاں سے ہے؟ یہ وہی لوگ سمجھا سکتے ہیں جن کا علم وہاں سے ہو. ہمارے 14 معصومین علیہم السلام جنہوں نے کبھی بھی کسی کے سامنے زانو ادب طے نہیں کیا، کسی کو وہ اسٹوڈنٹ نہیں ہے، اور کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ نہیں آتا. حتیٰ کہ امام سید سجاد نے جو شام میں خطبہ دیا اس میں بھی سب سے پہلے کہا ہے کہ پروردگار اعطینا علما، سب سے پہلے کہا کہ 6 چیزیں جو مجھے دی گئی ہیں اس میں سب سے پہلی چیز کا جو ذکر کیا وہ علم. اور علم انسان کو الگ کر دیتا ہے. ایک عالم ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ لوگ جو کچھ جانتے ہیں، وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے، کیا دونوں برابر ہے؟ قطعاً برابر نہیں ہے. اب ذرا سوچیں، معجزہ دیکھیں ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. ان کی ٹوٹل زندگی جو ہے وہ 63 سال ہے، 63 ایئرس. اس 63 ایئرس میں 40 ایئرس جو ہیں وہ خاموش ہیں، جس میں انہوں نے کہیں بھی کچھ بھی، مثال کے طور کے اوپر صرف اپنے عمل سے، کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم، لوگوں کو دعوت اسلام دو، دعوت حق دو، بغیر اس کے کہ تم زبان کو یوز کرو. تو ہمارے پیغمبر اکرم نے 40 سال تک اپنے کردار کا کلمہ پڑھوایا، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا، اور یہ لوگوں نے مانا کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں کہا، ہمیشہ آپ نے سچ کہا ہے، اور آپ صادق الامین ہیں. اور تمام لوگ آپ اپنے پیسے امانت کی شکل میں لا کر پیغمبر کے پاس رکھواتے تھے. تو اب 40 سال تو یہ ہو گئے. اس کے بعد جیسی اعلان رسالت کیا ہے پیغمبر اکرم نے اللہ کے حکم سے، تو 13 سال وہاں جو رہے، تو جو تکلیفیں ہوئی ہیں،
جو صحبتیں سہنی پڑی ہیں ابو جہل، ابو لہب، ابو سفیان وغیرہ کے ذریعے سے، وہ آپ حضرات اچھی طریقے سے الحمدللہ جانتے ہیں، خاص کر کے محرم میں اس کے اوپر کافی علماء نے روشنی ڈالی ہے۔ تو دوستو عزیزو، جس میں شیخ ابو طالب بھی ہے کہ تقریباً 3 سال جا کر وہاں پہاڑوں کے درمیان میں پیغمبر کو اپنی فیملی کے ساتھ رہنا پڑا۔ تو یہ 13 سال جو ہیں بہت تکلیف والے سال ہیں، جس میں پتھر کھانا پڑا، کوڑا سر پر پھینکا گیا، اجڑی جو ہے اونٹ کی لا کر نبی کی پیٹھ پر رکھ دیتے تھے جب وہ نبی پیغمبر اکرم مکے میں مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے۔ تو دوستو عزیزو، جب سجدے میں جاتے تو یہ کام وہ سب انجام دیتے تھے یہ خبیث لوگ۔ اب ذرا سوچیں کہ 13 سال اس پریشانی کے ساتھ گزر گئے، تو 40 سال وہ، 13 سال یہ، تو کتنے ہو گئے؟ 53 سال، 53 ایئرس۔ اب بچہ ٹوٹل کتنا چکے ہے؟ جو 63 ایئرس اونلی ایج ہے، تو اب بچہ صرف 10 سال۔ اس 10 سال میں پیغمبر اکرم آ گئے کہاں؟ مدینے میں۔ اور مدینے میں آنے کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، تمام جنگوں کو یہ کفار مکہ والوں نے آ کر مدینے کے پاس کی ہے، رسول کو مارنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے۔ جنگ احد کو اگر آپ نقشہ دیکھیں، آج بھی آپ گوگل کو سرچ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جنگ احد مدینے کے پاس ہوئی ہے، جنگ خندق مدینے کے پاس ہوئی ہے، جنگ بدر مدینے کے پاس ہوئی ہے۔ یہ تمام کی تمام جنگیں جو ہیں وہ مدینے کے پاس ہوئی ہیں، یعنی کہ نبی کے سے لڑنے کے لیے وہ 450 کلومیٹر کا سفر کر کے آتے تھے۔ آج کے زمانے میں آسان ہے، پلین ہے، ٹرین ہے، بس ہے۔ اس زمانے میں گدھا، گھوڑا، اونٹ کے علاوہ اور کوئی رستہ ہی نہیں تھا ان کے پاس۔ اور اس زمانے میں اسلحوں کو لے کے چلنا اور فوج کو لے کے چلنا، دارو دربند کو لے کے چلنا، تو یہ آسان نہیں ہے، بہت ہی مشکل کام تھا۔ مگر ہاں، یہ سب اتنے دشمن تھے کہ وہ مکے میں خاموش نہیں بیٹھے، بلکہ وہ مدینے تک آئے ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے۔ اس کے باوجود، اتنی جنگ ہونے کے باوجود، اتنی پریشانیوں کے باوجود، اب معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے کہ 30 پارہ قرآن مجید کا، ابھی جو مثال کے طور پر کہتے ہیں رسول نے مکمل نہیں کیا۔ اگر ہم آپ کو ایک مثال دیں کہ ہم ایک بچے کو سائیکل دینا چاہتے ہیں، اور وہ سائیکل صرف جو ہے اس کو ہم جو ہینڈل ہے پکڑا دیں کہ ہم اس بچے کو سائیکل دے کے جا رہے ہیں، سب آدمی کیا کہیں گے کہ بھائی آپ ہینڈل لے کے جا رہے ہیں، سائیکل تو نہیں لے کے جا رہے۔ سائیکل یہ ہوتی کہ جو پوری مکمل ہوتی، 2 چکا ہوتا، اس کے پینڈل ہوتے وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں ہوتی، تب ہی جانور ہے۔ سائیکل ہوتی جب ایک مکمل طریقے سے ایک سائیکل ہوتی ہے۔ تو ہم اگر صرف ہینڈل دیں تو غلط ہو جائے گا کہنا کہ ہم سائیکل لے کے جا رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم کہہ رہے ہیں کہ میں اس دنیا سے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم الثقلین، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں کتاب اللہ و عطرۃ اہل بیتی، کتاب اللہ کی کتاب اور اہل بیت۔ تو کتاب اگر مکمل نہیں ہوتی اس زمانے میں تو یہ نبی کا کہنا غلط ہو جاتا، یہ نبی کے اوپر الزام ہو جاتا، نعوذ باللہ، کہ نبی نے کتاب دی نہیں اور چھوڑ کے کیا جا رہے ہیں۔ کامل تھی تبھی تو کہا۔ اب نبی کی کامیابی کا راز کیا ہے؟ نبی کی کامیابی کا راز ہے اخلاق، گڈ مینرز، ہمبل۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامیابی کا راز قرآن مجید نے بھی بتایا۔ فضلاً غلیظ، آپ کا اگر اخلاق بد اخلاقی اگر ہوتی تو پھر کوئی بھی قریب آپ کے پاس نہیں آتا یا رسول اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ پیغام رسالت اور پیغام نبوت کی کامیابی کا راز قرآن مجید نے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا کہ اگر کوئی با اخلاق ہو، با علم ہو، با تقوی ہو، تو پھر اس کو اتنی بڑی بڑی کامیابی جناب مل سکتی ہے۔ تو اب ہمیں مینر سب سے پہلے، اخلاق سب سے پہلے، ہم زبان سے خوب جم کے تبلیغات کریں یا لوگوں کو مثال کے طور کے اوپر مجبور کر دیں کہ دیکھو ہم کتنے زبردست ہیں، نہ، اپنے عمل سے بتائیں، اپنے عمل سے بتائیں کہ آپ کیسے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ سمجھنے کے لیے ضرورت نہ پڑے کہ آپ کی زبان سے کچھ سنیں اور عمل آپ کا کچھ اور ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو عمل اور قول آپ کا دونوں مل رہا ہو۔ تو دوستو عزیزو، پیغمبر اکرم کی کامیابی کا راز بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کا خلاصہ کیا ہے کہ ہم کو اللہ نے مبعوث کیا ہے تاکہ ہم اخلاق کے تمام درجے، تمام جتنے بھی آئیڈیلس ہو سکتے ہیں اخلاق کے،
دشمنوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، دوستوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے، جنگ کیسے کرنا ہے، اسیر کے ساتھ کیا کرنا ہے، قاتل کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیویوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، بچی کے ساتھ کیسے رہنا ہے، داماد کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے مکمل طریقے سے زندگی میں اسوہ حسنہ، قرآن مجید نے بھی کہا اسوہ حسنہ جو رسول اللہ کا پریکٹیکل ہے، اس ٹوٹل پریکٹیکل کو سرچ کرو اور اس کے اوپر عمل کرو۔ قرآن مجید نے بتایا ورکو، تم رکوع کرو، مگر رکوع کر کے بتایا نہیں، واسجدوا، سجدہ کرو، سجدہ کر کے بتایا نہیں۔ یہ محمد علیہ السلام نے تمام پریکٹیکل جو کچھ انجام دیا ہے اسی سے جنا والا دین بنتا ہے۔ تو ہمارے پیغمبر اکرم کی زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اچھے اخلاق والے بنیں، بہترین انسان بنیں، تاکہ مثال کے طور کے اوپر ہمیں پروردگار عالم اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی اور آخرت میں عزت اور نجات، جنت تک پہنچنے کا رستہ آرام سے طے ہو سکے۔ دوستو یہ پہلا مرحلہ تھا۔ تو پیغمبر اکرم کی وفات کے سلسلے سے، شہادت کے سلسلے سے بہت لوگوں کے اندر میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں وفات ہے، کچھ کہتے ہیں شہادت ہے، مگر اکثر تاریخوں میں ملتا ہے کہ جو جلدی سے بیان نہیں کیا جاتا ہے کہ پیغمبر کو زہر دیا گیا ہے اور زہر دینے کے سبب سے اس کا اثر ہوا ہے، اور پیغمبر اکرم کو زبردستی کچھ دوائیاں پلائی جا رہی تھی، کبھی دوائی سے پیغمبر اکرم انکار نہیں کر سکتے، مگر ان کو زبردستی ان کے حلق میں ڈالا گیا، تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو زہر سے جو ہے شہید کیا گیا۔ دوستو عزیزو، یہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل سب کے سامنے آ ہی جائے گا، جب تک چھپا ہوا ہے تو چھپا ہوا ہے، تو جب تک چل رہا ہے چل رہا ہے۔ مگر سب سے بڑا سوالیہ نشان جو ہے امت اسلام کے اوپر وہ یہ ہے کہ جا کے مسلمان سرچ کریں کہ مسلمان کہ جو بڑے بڑے خلیفہ جن کو مانا جاتا ہے کیا وہ رسول کے جنازے میں شریک ہوئے، اور ایسا بھی نہیں کہ فوراً انتقال اور فوراً جناب دفن ہو گیا، انتظار کیا گیا ان کا۔ تو اب یہاں پر بھی کوئی اگر مثال کے طور پر خدا نخواستہ اگر ہندوستان میں یا کہیں بھی کسی کا انتقال اگر ہو جاتا ہے تو دوستو اس میں یہ تمام کاموں کو چھوڑ کر اس میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں، کہ اس سے امپورٹنٹ کوئی کام بڑا نہیں ہو سکتا۔ اور جہاں رسول کی وفات ہو، رسول کی شہادت ہو، اور رسول کی شہادت کو تکفین کو چھوڑ کر ہم چلے گئے لیڈر بنانے کے لیے، رسول اللہ کو نہیں پتہ تھا، آپ کو زیادہ پتہ تھا۔ ہم کسی دکان کو چھوڑ کر نہیں جاتے جب تک تقریباً کوئی آدمی بیٹھا ہوا نہ ہو، اور رسول اللہ پوری امت کو چھوڑ کے چلے جائیں گے کہ تقریباً کیا اس کا انجام ہوگا اس کے بعد۔ کوئی وصیت ان کی نہیں ہے، وصیت تو کرنا واجب ہے، کوئی وصیت کی نہیں، تو یہ بہت سی چیزیں جو سوال اٹھتا ہے رسول اللہ کے وفات کے سلسلے سے۔ تو ایک تو سب سے بڑا پیغام جو وہ یہ ہے کہ جا کر دیکھیں، سرچ کریں کہ کتنے لوگ شریک تھے۔ بعض روایت کے اعتبار سے 8 آدمی تھے، شرم کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، 8 آدمی تھے پیغمبر اکرم کے۔ امام خمینی کی جنازے میں دیکھا رضوان اللہ تعالیٰ 11 بلین 1 کروڑ 10 لاکھ آدمی، ماشاءاللہ۔ تو جو غلام پیغمبر ہیں ان کے جنازے میں اتنے لوگ، اور ہمارے جن کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں ان کے جنازے میں 8 آدمی، کیوں؟ اس کی علت کیا جنازے سے مہم کوئی کام ہو سکتا تھا؟ جو بھی کام تھا سب کو پیچھے رکھتے، پہلا کام یہ انجام دیتے، مگر نہیں ہوا۔ مگر ہاں لمحہ فکریہ ہے، اس کو بس سرچ کریں، دیکھیں، غور کریں، فکر کریں۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہے، اور ان کے وفات کے سلسلے میں بڑی تکلیف دہ بات یہ ہے کہ بہت کم ذکر ہوتا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا۔ 2 جملہ جناب میں بھی عرض کرتا ہوں چلوں۔ امام حسن مجتبیٰ کی زندگی سے ہم بہت کچھ جو سمجھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہ چونکہ اس زمانے کا ایٹماسفیئر بہت خطرناک تھا، بہت خطرناک ایٹماسفیئر تھا، چونکہ 6 مہینے کی مکمل طریقے سے مولا کائنات کی شہادت کے بعد مولا کو، امام حسن مجتبیٰ کو ظاہری طور کے اوپر خلافت دی گئی، اور 6 مہینے کے بعد اس انداز سے ایٹماسفیئر بنایا کہ تمام کے تمام جتنے ساتھی تھے سب کو توڑ لیا امیر شام نے، اور آخر میں ختم ہو گئی ان کی خلافت، اور اس کو لے لیا معاویہ نے، جس کو سیزفائر بھی کہہ دیجئے یا جس کو کہہ دیجئے صلح امام حسن، جو رسول اللہ نے بھی صلح کیا تھا۔ مگر ہاں امام ہوتا ہے، تم حکومت لے لو، حکومت تو مثال کے طور کے اوپر آنے جانے والی چیز ہے، امامت جو وہ اللہ کی طرف سے عطا ہے، وہ کبھی جانے والی شے نہیں ہے، وہ اللہ جس کو دیتا ہے اسے واپس نہیں لیتا۔ ایسا گرامی
امام حسن مجتبیٰ نے اس حساس دور میں، جس دور میں شیعت کے لیے بہت خطرناک مرحلہ چل رہا تھا، کوئی تبلیغ کرنا، تقریر کرنا وغیرہ وغیرہ بہت مشکل تھا، مولا علی کے نام سے کسی کا نام اگر ہوتا تھا تو یہ قتل کروا دیتا تھا معاویہ۔ تو پھر امام حسن نے اس زمانے میں شیعت کو، دین کو کیسے باقی رکھا؟ تو امام حسن کا دسترخوان بہت مشہور ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے، ہر اماموں نے اپنے اپنے اعتبار سے، امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے دور میں جب چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے، دشمنان اہل بیت کے نرغے میں تھے اور اپنے گھر میں تقریباً نظر بند تھے، تو امام جو ہے اس زمانے میں صحیفہ سجادیہ لکھ رہے تھے، صحیفہ سجادیہ دعاؤں کے ذریعے سے اپنا پیغام منتشر کر رہے تھے اور لوگوں کو پہنچا رہے تھے اور دے رہے تھے، اور آج ایک خزانے کی شکل میں امام سجاد کا وہ صحیفہ سجادیہ ہمارے لیے خزانہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج جو شیعت باقی ہے، اور 4000 جو اسٹوڈنٹ بنے امام زین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق کو، یہ تمام کارنامہ امام سجاد کا تھا، جس کے سبب سے جناب والا یہ کام ہو سکا۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے اپنے دور میں جو کام انجام دیا وہ دسترخوان کا ہے۔ تو آج بھی اگر آپ اور ہم کوشش کریں، ایک چھوٹا دسترخوان اپنے طاقت کے مطابق، اگر اپنے اپنے علاقے میں، چونکہ پاکستان میں ماشاء اللہ کراچی میں ایک ظفر نام کا، دیکھو آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب میں برابر اس کا آتا رہتا ہے، اس نے بھی امام حسن کے نام سے ایک دسترخوان جناب والا بنا کے رکھا ہے، اور جو کار خیر کرنے والے کچھ لوگ ہیں وہ چھپا کے جا کے مدد کر دیتے ہیں ان کی، تو وہ دسترخوان کبھی بند نہیں ہوتا، وہ مستقل طور کے اوپر چالو ہے۔ جس کے پاس گھر میں کھانا نہیں ہے، جس کے ساتھ پریشانی ہے، کچھ بھی کوئی پرابلم ہے، وہ وہاں چلا جائے، دسترخوان کے اوپر بیٹھے، آپ اس کو بلا تفریق مذہب و ملت اس کو جناب کھانا جو ہے ملے گا، امام حسن کا دسترخوان۔ تو دیکھا آپ نے امام حسن کا دسترخوان جو مدینے میں ہمارے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جاری رکھا تھا، اس کو کچھ لوگوں نے زندہ رکھا ہے، جاری رکھا ہے۔ اگر ہم بھی چاہیں اس دسترخوان کو جاری رکھنا تو اس میں برکت بھی ہے، اور کوئی بھوکا بھی نہیں سوئے گا علی کا چاہنے والا۔ تو یہ ایک کام جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، کوئی کوشش کرے 10 آدمی سے سلسلہ شروع کرے، کھچڑی کھلائے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مرغ مسلم، کھچڑی کھلائے، دال چاول کھلائے، تو یہ ایک سستے سے سستا 10 آدمی سے شروع کرے، یا 12 امام کے نام سے، 14 معصومین کے نام سے شروع کرے، اس کے بعد پھر آستے 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 سے جیسے جیسے پیسہ آتا چلا جائے ویسے ویسے الحمدللہ اس کا نتیجہ نکلے گا، بہت جگہ پہ اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ اس کے بعد پھر امام حسن مجتبیٰ کی بھی شہادت 28 صفر المظفر ہے، جیسے کہ پیغمبر اکرم کی شہادت 28 صفر المظفر ہے۔ 2 معصومین کی شہادت پورے سال میں نہیں ہے، صرف یہی ایک تاریخ ہے 28 صفر، جس میں 2 معصومین کی شہادت ایک تاریخ کو جناب پڑ گئی ہے۔ تو لہٰذا یہ اکیلا غم نہیں ہے، بلکہ دوہرا غم ہے، نبوت اور امامت کی شہادت کا سنگم ہے 28 صفر المظفر۔ جیسے ولادت 2 معصومین کی 17 ربیع الاول، یعنی پیغمبر اکرم اور امام جعفر صادق علیہ السلام، تو خدمت میں آپ کو عرض کریں، ایسی شہادت ہر امام کی ایک الگ تاریخ ہے، مگر یہاں پر ایک نبوت اور ایک امامت کا سلسلہ ایک ہی تاریخ کے اعتبار سے، تو یہ اور بڑا غم ہو جاتا ہے۔ دوستو عزیزوں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے جو کیا، اس کا بہت مثبت نتیجہ سامنے آیا۔ بہت سے دشمن جو تھے ان کی دشمنی میں کمی آئی، جو بہت سے غیر تھے وہ اپنے بنے، اور پلس اس دسترخوان میں بیٹھے بیٹھے بات چیت کرتے کرتے پیغام دینے کا موقع مل گیا امام حسن مجتبیٰ کو۔ دیکھا اپنے اماموں نے اس خطرناک دور میں کیسے کیسے کر کے اپنے پیغام کو الحمدللہ اپنے چاہنے والوں تک جو ہے پہنچایا۔ اور اس کے بعد پھر آج جو ہم منا رہے ہیں رسول خدا اور امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام امام رضا علیہ السلام کے لیے بھی ہے، کہ چونکہ ان کی بھی شہادت ان آخر ماہ سفر میں ہے۔ تو دوستو عزیزو، امام رضا علیہ السلام اس کائنات کے عظیم ترین وہ ہستی ہیں جنہوں نے بہت بڑا کام کیا شیعت کو پہنچانے کے لیے۔ اس میں خاص کر کے شیعت میں جو اچھال آیا ہے امام رضا کے اس مشہد آنے کے سبب سے، کہ مامون نے جو بلا لیا تھا، تو معصوم قم اور ان کے ایک بھائی شاہ چراغ اور امام رضا، 3 بھائی بہن یہ ایران میں داخل ہوئے۔ اس زمانے میں 3% شیعت تھی،
اور آج الحمدللہ 97-95% جناب والا شیعہ ہے. تو یہ بہت بڑا احسان امام رضا اور معصوم قم کا ہے. اور آج بھی معصوم قم کے ذریعے سے پورے دنیا میں علوم اہل بیت جناب نشر کیا جا رہا ہے، چونکہ انکلوڈنگ بھی دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں علماء وہاں تیار کیے گئے. اس کے بعد پھر وہ اپنے اپنے ملک گئے جو آج خدمت وہ انجام دے رہے ہیں. اور آج بھی جو حدیثیں وغیرہ آپ کی جیب تک پہنچ رہی ہے کہ موبائل کے ذریعے سے، وہ ہے معصوم قم ہی کے دیار سے لیا ہوا علم یا مولانا متقیان کے دیار سے لیا ہوا علم، وہ جناب آپ کے تک پہنچ رہا ہے. تو امام رضا علیہ السلام نے کیا امام رضا نے کیا درس، تیسرا درس وہاں رسول سے ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، تو اس کا ایک میسیج ہوگا، اس کا ایک نتیجہ ہوگا. امام حسن مجتبیٰ کی زندگی سے ہمیں ایک دسترخوان کا سسٹم رکھنا چاہیے، چاہے چھوٹا سا شروع کریں. امام رضا کی زندگی سے جو اتنا بڑا انقلاب آیا ہے اور آج ماشاءاللہ سے اتنی شیعت آگے بڑھ گئی ہے وہاں سے، تو وہ ہے پولیٹیکل. ولی عہدی قبول کی، ولی عہدی. لوگوں نے جب اعتراض کیا تو امام نے فرمایا کیا تم نے سورہ یوسف نہیں پڑھا؟ کیا جناب یوسف کو وہاں پر ڈپٹی نہیں بنایا گیا، ولی عہدی نہیں دی گئی؟ اور اس کی تعریف احسن القصص، قرآن مجید کا بہترین قصہ ہے. قرآن مجید میں جناب یوسف کا احسن القصص کا لقب ملا ہے. اگر غلط ہوتا تو پروردگار عالم کی جگہ دیتا، یہ نبوت باقی رہتی نہیں. تو اس لیے پولیٹیکل طور کے اوپر یہ من کنت مولا فہذا علی مولا بھی پولیٹیکل ہے. امام رضا ڈپٹی بنے، یعنی پولیٹکس میں داخل ہے. کیوں ہمارے شیعہ پیچھے رہ گئے؟ اتنی بڑی بڑی تعداد ہے ماشاءاللہ، 6 لاکھ 7 لاکھ کی آبادی ہے بمبئی کے اندر میں، کیوں نہیں کوئی پولیٹیکل بہترین پارٹی ہے؟ 7 لاکھ ایک معنی رکھتا ہے جناب. آپ کے ساتھ بوری بھی ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ اسماعیلی بھی ہو جائیں گے، کم سے کم 3 تو یہ ہو ہی جائیں گے. جب اس ٹائپ کی پارٹی بنے گی تو وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، چونکہ اس لیے کہ وہ تو بہت ہی مختصر ہیں. چونکہ کم سے کم ان کے ساتھ ضمن ہونے کے سب سے وہ بھی شیعہ اسماعیلی، شیعہ بورا، شیعہ اثناعشری، تو یہ تینوں ایک ہو سکتے ہیں. اور الحمدللہ عقیدتی بھی کل فائدہ ہو سکتا ہے اگر قریب آئے تو ان کو سمجھنے کا موقع ملے گا وغیرہ وغیرہ. خوب. تو پولیٹیکل طور کے اوپر ایک پارٹی بنائیں، پولیٹیکل طور کے اوپر اپنی پہچان کریں، تاکہ آپ کے جو حقوق گورنمنٹ کی طرف سے مائنورٹی کے ملتے ہیں تو کم سے کم بیچارے غریبوں تک پہنچ سکے. کوئی لینے ہی والا نہیں ہے، کوئی لیڈر ہی نہیں ہے اپنا، تو جس کے سبب سے ہمارا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو اس لیے ہمارے جتنے بھی انجمن والے ہیں، جتنے بھی آرگنائزیشن والے ہیں، چاہیے کہ ایک مرتبہ سب مل کر ایک بڑی میٹنگ کریں. مثال کے طور پر بامبے کی کسی جگہ پر بھی جہاں مناسب سمجھیں، جہاں پر صرف تمام صدر اور سیکریٹری اور اس ٹائپ کے تقریباً تمام لوگ جمع ہو. پوری عوام کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جمع بھی نہیں ہو سکتے چونکہ سب بیزی لوگ ہیں. مگر یہ صدر سیکریٹری آ سکتے ہیں، اتوار کے دن رکھیں، سیٹرڈے سنڈے 2 دن کا کانفرنس رکھیں اور رکھ کے اپنی ایک پارٹی بنائیں، اپنی ایک پہچان کریں، تاکہ مثال کے طور کے اوپر جو آپ کا حق ضائع ہو رہا ہے وہ جناب والا بچ سکے، پلس اپنی آپ کی ایک پہچان ہو. آپ رہ تو رہیں اتنی بڑی تعداد ہے مگر آپ کی کوئی پہچان نہیں ہے. صرف محرم میں جلوس نکال دیتے ہیں، اس کے بعد ختم. پھر شیعہ کہاں گئے، کیا ہے، کچھ نہیں کسی کو پتہ. آج آپ کے حقوق جو بہت سے ہیں مائنورٹی کے، دوسرے لوگ لے جا رہے ہیں. چونکہ جب کوئی ہمارا لینے والے نہیں تو یہی ہمارا سامان اٹھا کے جانا دوسرے لوگ لے جاتے ہیں. کہ شیعہ لوگوں کو ضرورت نہیں ہے، شیعہ لوگ بہت امیر لوگ ہیں، شیعہ لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے دیکھا آپ کے حقوق دوسرے لے جاتے ہیں جو گورنمنٹ نے آپ کو دیا ہے کہ مثلا مائنورٹی کو یہ دیا جائے تاکہ وہ اوپر آ سکے. تو اوپر کیسے آئیں گے؟ جب آپ خود اپنے اوپر رحم کریں گے، اپنے لیے ایک قوم ایک پولیٹیکل ایک سسٹم بنائیں گے تاکہ مثال کے طور کے اوپر آپ کا بھی شمار ہو سکے کہ ہاں اس ریپبلک کنٹری کے اندر میں آپ بھی ایک حیثیت اور ایک وجود رکھتے ہیں. انشاءاللہ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اور اس 3 میسیج جو ہے پیغمبر سے، امام حسن سے، امام رضا سے، ان تینوں میسیج کو انشاءاللہ عملی جامہ پہنانے کی کوشش کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.